آج میں ان دوستوں سے، ان لوگوں سے، مردوں سے، عورتوں سے مخاطب ہوں کہ جن کا تعلق اداکاری سے ہے، شوز سے ہے، کہ وہ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں. ذرا سمجھے یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. یہ ابتدا اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 ہے، نضر بن حارث کے بارے میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا اور ان کو آزادی سکھایا کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا دیکھو میں تمہیں کسی چیز کا پابند نہیں بناتا. ایران میں جاتا تھا اور وہاں سے قصے کہانی جس کو آج کل ہم ڈائجسٹ کا نام دے دیں وہ لے آتا اور باندیاں لے آتا اور اس سے گانے گوایا کرتا تھا اور ڈانس کرایا کرتا تھا اور پھر لوگوں سے کہتے دیکھو محمد تو تمہیں روکتے ہیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، میں نے تمہیں کبھی کسی چیز سے روکا ہے. تو اس چیز سے لوگوں کو، اس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کیا کرتا تھا. ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ مستکبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم. ایسے آدمی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے. اور سورہ نور کی 19 نمبر آیت ہے کہ وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ دنیا کے اندر خاص طور پہ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے. اس کا یہی ہے کہ زندگی کے اندر نحوست، اپنے مالداری کے اندر نحوست، ہر وقت پریشانی ہی پریشانی، کسی سے کوئی اچھائی کی امید نہ ہو، اور ہر بندہ جو اس کے ساتھ ملے گا وہ مالی لالچ ہو، ان کو اپنی ذاتی لالچ کی بنیاد پر ملے گا تو ملے گا. اور دوست بھی ان کے ایسے ملیں گے، فرینڈ بھی ایسے ملیں گی، سہیلیاں بھی ایسے ملیں گی جن کو صرف لالچ ہی لالچ، کسی کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جتنا کمائیں گے سارا خرچ ہو جائے گا. یہ ہے دنیا کا ایک عذاب. اتنی ساری بے حیائیوں کے اندر ہم نے حصہ لیا پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملا، اور آخرت کا عذاب تو پھر ہر کسی کو پتہ ہے کہ جہنم ہے. لیکن ان چیزوں کو حصہ نہ بنے. اور اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو برائی پہ لگا جائیں گے، یا جتنے لوگ تمہاری برائی کی وجہ سے برائی کو دیکھ کر برے بنیں گے، ان کا عذاب بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا. یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے اچھائی کی بنیاد رکھی اس کو اچھائی کا ثواب ملتا رہے گا، جس نے برائی کی بنیاد رکھی اس کو برائی کا عذاب ملتا رہے گا. اس لیے وہ لوگ اداکار سوچیں، اور جو اداکار آئے ہیں وہ بھی سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی ہم چکو چوند کے اندر آ کر، یا اس کے اندر نمائش کے اندر آ کر، خوشیوں کے اندر آ کر، روشنیوں کے اندر آ کر اپنے لیے جہنم خرید رہی ہوں، اپنے لیے قبر کا عذاب خرید رہی ہوں. ان چیزوں کو سوچے اور عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.